ویلکم بیک ٹو ٹوئنکل آف لٹل ہارٹس۔ قسمت کا کھیل، ایک دل چھو لینے والی شاہی کہانی۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کس طرح ایک سچ بولنے والی شہزادی کو جھوٹ کے پردے میں لپیٹ دیا گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا لیکن اسے ندی کنارے پھینک دیا گیا۔ محل میں سازشوں کا دور دورہ تھا اور سچائی کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر کیا سچ کبھی چھپ سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قسمت نے کیا پلٹا کھایا۔ ایک شہزادی جو اپنی سچائی کی سزا بھگت رہی تھی، محل سے نکال دی گئی تھی۔ اب وہ جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ ایک دن رات کے سناٹے میں جب وہ ندی کے کنارے پانی بھرنے گئی، اسے جھاڑیوں میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ جب اس نے چادر ہٹائی تو وہاں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ وہ اسے اٹھا کر جھونپڑی میں لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی اور دل ہی دل میں جان گئی، یہ میری ہی بہن کا بچہ ہے۔ وہی سازش، وہی ظلم پھر سے دہرا دیا گیا۔ اب اس کے پاس دو بچے تھے، ایک جو پہلے سے پل رہا تھا اور دوسرا جو ابھی ابھی ظلم کا شکار ہوا تھا۔ شہزادی نے ماں بن کر ان دونوں بچوں کو اپنی محبت، قربانی اور صبر سے پالا۔ وہ نہ شکایت کرتی، نہ سوال اٹھاتی، بس دن رات ان کے چہرے دیکھ کر جیتی رہتی۔ جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو شہزادی نے انہیں لکڑی کے گھوڑے بنا کر دیے۔ ہر گھوڑے پر رنگ برنگی دھاریاں تھیں اور ایک دن شہزادی نے انہیں ایک نغمہ سکھایا، ایسا نغمہ جس میں سچ چھپا ہوا تھا۔ کاٹ کا گھوڑا لوہے کی لگام، جو پانی پینے آئے وہ میرا غلام۔ بچے ندی کے کنارے کھیلتے ہوئے یہی نغمہ دہراتے تھے۔ شہزادی نے بچوں کو ایک اور بات سکھائی، اگر کوئی پوچھے کیا لکڑی کا گھوڑا پانی پی سکتا ہے تو کہنا، کیا کسی عورت نے کبھی کتے کے بچے دیے؟ اور پھر اگر کوئی پوچھے کہ کیا لوہے کی لگام ہوتی ہے تو کہنا، کیا کسی عورت کے کبھی بکری کے سینگ پیدا ہوئے؟ بچوں کے لیے یہ الفاظ محض کھیل نہ تھے، بلکہ وہ سچ جو زمانے سے چھپا ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ ندی کے کنارے اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ اسے دو بچوں کی آواز سنائی دی۔ کاٹ کا گھوڑا لوہے کی لگام، جو پانی پینے آئے وہ میرا غلام۔ کاٹ کا گھوڑا لوہے کی لگام، جو پانی پینے آئے وہ میرا غلام۔ بادشاہ چونکا، آگے بڑھا اور دیکھا دو خوبصورت چمکتے چہرے والے بچے لکڑی کے گھوڑوں سے کھیلتے یہی بول دہرا رہے تھے۔ وہ ان کے پاس گیا اور حیرت سے پوچھا، تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ اور کیا کبھی لکڑی کا گھوڑا پانی پی سکتا ہے؟ اور کیا لوہے کی لگام بھی ہوتی ہے؟ تو بچوں نے معصومیت سے کہا، ہماری خالہ نے کہا ہے۔ اگر لکڑی کا گھوڑا پانی نہیں پی سکتا تو کوئی عورت بکری کے سینگ بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور اگر لوہے کی لگام کسی نے نہیں دیکھی ہے تو کبھی کوئی عورت کتے کے بچے بھی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اسے برسوں پرانے لمحے یاد آ گئے، وہ جھوٹ، وہ الزام جو اس نے اپنی بیوی پر بغیر سوچے سمجھے لگا دیا تھا۔ بادشاہ بچوں کو ساتھ لے کر جنگل کی اس جھونپڑی میں گیا جہاں وہ شہزادی، جو اب تک خالہ کہلا رہی تھی، خاموشی سے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن زبان پر سچ تھا۔ آج اس نے برسوں کی خاموشی توڑی اور وہ سب بیان کیا جو کبھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔
بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں بچوں کو گلے لگایا اور پھر دربار میں انصاف کا حکم سنایا۔ پہلی بیوی، جس نے سازش کی بنیاد رکھی تھی، اسے زندگی بھر کے لیے قید کر دیا گیا۔ دوسری بیوی، جو خاموش سازش میں شریک رہی، اسے محل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ تیسری بیوی، جو سازشوں کی روح تھی، اس کے زیورات اس سے واپس لے کر اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اس شہزادی کو ملکہ کا تاج پہنایا جس نے سب کچھ کھو کر بھی اپنا ظرف نہ کھویا، اور دونوں بچوں کو ولی عہد قرار دیا۔ دوسری شہزادی، جو ساتھ دیتی تھی، اس کی شادی اسی وزیر سے کر دی گئی جس کا تیتر کبھی جل گیا تھا۔ دونوں شہزادیاں محل میں خوشی خوشی رہنے لگیں۔ محل جگمگا اٹھا، آسمان پر آتش بازی ہوئی اور عوام نے مٹھائیاں بانٹی۔ سچائی دب سکتی ہے مگر کبھی مٹ نہیں سکتی۔ وقت آتے ہی سچ خود بول اٹھتا ہے۔ اور یوں قسمت کا کھیل ختم ہوا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کہانیاں ان لوگوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو انہیں محسوس کرتے ہیں۔ میرے نانا ابو کی یہ والی سٹوری اچھی لگی تو سبسکرائب لازمی کرنا۔ اگر نہیں اچھی لگی تو بھی کر دینا سبسکرائب۔